بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ یہ کہانی ایک دوست کی ہے جو میں آج آپ سب کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ میرے سگے پھوپھا جان کی کہانی ہے اور مجھے میرے ابو نے سنائی ہے۔ آنکھوں دیکھا حال میرے ابو کی زبانی سنیے۔ یہ اب سے تقریباً 40 سال پرانی بات ہے۔ میری اور چھوٹی بہن کی ایک ساتھ شادی ہوئی تھی۔ سب بہت خوش تھے، لیکن شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرا بہنوئی بیمار رہنے لگا۔ بہت جگہ دکھایا، مختلف ٹیسٹ بھی کروائے، جھاڑ پھونک بھی کروائی، لیکن اس کا مرض تھا ختم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کون سا مرض تھا کہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہنوئی ٹھیک ہونے کے بجائے دن بہ دن سوکھتا جا رہا تھا، جو ہم سب کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ میری بہن جو ابھی نئی نئی دلہن تھی، وہ الگ فکر میں گھل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت نمی چھائی رہتی۔ وہ ہنسنا بھول گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی ویرانی سی چھا کر رہ گئی تھی۔ ہم سب اسے سمجھاتے، تسلی دیتے، لیکن وہ رو دیتی تھی، جس سے ہم سب اذیت میں مبتلا تھے۔ میرا بہنوئی اکلوتا تھا، ماں باپ نہیں تھے۔ ایک صرف شادی شدہ بہن تھی اور ایک چچا تھے جو اس کے گھر کے برابر رہتے تھے۔ اب بہنوئی کی بیماری کی وجہ سے اس کا کاروبار وہی دیکھ رہے تھے، کیونکہ بہنوئی شدید بیمار تھا۔ پھر ایک دن مجھ سے میری بہن کی پریشانی نہیں دیکھی گئی تو میں بہن اور بہنوئی کو اپنے گھر لے آیا کہ جب تک بہنوئی ٹھیک نہیں ہو جاتے تو یہ میرے ساتھ رہیں۔ میں نے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن سب مایوس ہو گئے۔ بہن کو میرے گھر آئے 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے تھے، لیکن ہمیں کہیں کامیابی نہیں ملی تھی۔ میں کتنے عاملوں کو بھی دکھا چکا تھا، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ اب ان میں کچھ نہیں بچا، بہت سخت عمل ہے، ہمارے بس کی بات نہیں۔ میں نے یہ بات اپنی بہن سے چھپائی تھی کیونکہ وہ اور بھی پریشان ہو جاتی۔ میں اندر ہی اندر فکر میں گل رہا تھا۔ میرا بہنوئی مر رہا تھا اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے دن رات انگاروں پہ گزر رہے تھے۔ میں ساری رات جا کر ٹہلتا رہتا تھا اور دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھوکھلا ہوا جا رہا تھا۔ ایک روز میں چائے کے ہوٹل پر بیٹھا سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ ساتھ والی کرسی پر کوئی آ کر بیٹھا اور اس نے پانی کا جگ اور گلاس منگوایا۔ بہرا اس کو پانی کا جگ اور گلاس دے کر چلا گیا۔ آدمی نے دوبارہ آواز دی اور کہا کہ میں نے تم سے پانی کا جگ منگوایا تھا، تم دودھ کیوں لے آئے؟ بہرے نے بڑی حیرت سے دیکھا اور جگ میں دیکھا تو اس میں واقعی دودھ تھا۔ بہرے نے کہا کہ پتہ نہیں صاحب، میں تو پانی ہی لے کر آیا تھا، چلے میں دوبارہ لے آتا ہوں۔ جیسے اس نے جگ اٹھایا تو اس میں پانی تھا۔ اس نے کہا کہ صاحب آپ تو تنگ کر رہے ہو، اس میں پانی ہی تو ہے۔ تو اس نے جگ واپس ٹیبل پر رکھا۔ میری توجہ ان کی طرف ہو گئی۔ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جگ بہرے کے ہاتھوں میں تھا تو اس میں پانی تھا، لیکن جیسے ہی اس شخص نے اس جگ کو ہاتھ لگایا تو وہ دودھ میں تبدیل ہو گیا۔ یہ سب کچھ میری نظروں کے سامنے ہوا۔ میں نے یہ سب پہلی دفعہ دیکھا تھا اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ بہرا جا چکا تھا۔ میرے کانوں میں اس شخص کی آواز آئی کہ پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ میں نے اسے دیکھا، وہ بہت مہذب اور خاندانی لگ رہا تھا، کوئی جادوگر یا جعلی عامل بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ داڑھی تھی، شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ میں چپ رہا تو مجھے بولا کہ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، اپنی پریشانی بتاؤ، ہو سکتا ہے کچھ کام آ سکوں۔ تو میں نے سوچا چلو ایک تجربہ اور صحیح، شاید یہ میرے کام آ سکے۔ میں نے اسے اپنی ساری بات بتا دی۔ وہ بہت تحمل سے گردن جھکائے میری ساری بات سنتا رہا۔ جب میری بات ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ کیا تم مجھے بھی ابھی اپنے بہنوئی کو دکھا سکتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں، وہ میرے ہی گھر پر ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد علاج شروع ہو جائے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ ابھی میرے ساتھ چلنے پر راضی ہو جائیں گے، کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ چلو، اور میں ان کو لے کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی امی، بیوی اور بہن کو دوسرے کمرے میں بھیجا اور میں نے عامل صاحب کو اندر بلا لیا۔ انہوں نے میرے بہنوئی کو دیکھا، تھوڑی دیر حساب کتاب کیا۔ ان کے چہرے پر پریشانی آ گئی۔ انہوں نے میرے بہنوئی کو دیکھا اور کہا جلدی سے انگیٹھی پر سرسوں کا تیل گرم کرو۔ میں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ایک کڑھائی میں تیل گرم ہونے رکھ دیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو عامل صاحب نے تازہ وضو کیا اور کچھ پڑھتے ہوئے اپنا گیلا پیر اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ میں کانپ کر رہ گیا، کیونکہ کوئی عام آدمی اس کھولتے ہوئے تیل میں اپنی انگلی بھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ تھوڑی سی چھن کی آواز آئی اور چند لمحوں بعد انہوں نے اپنا پیر واپس نکال لیا۔ پیر بالکل صحیح تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پیر صاف کر کے انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو، تمہارے بہنوئی پر زبردست کالا جادو کروایا گیا ہے، جس کی مدت اب ختم ہونے والی ہے۔
यानी तुम्हारे बहनोई के पास अब वक्त नहीं है। तो मैंने कहा यानी कोई मेरे बहनोई को मरवाना चाहता है? लेकिन कौन? किसको मेरे बहनोई से तकलीफ है? उन्होंने कहा देखो तुम्हारे बहनोई का कोई अजीज है, मर्द है जो तुम्हारे बहनोई की जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है। अब ये तो तुम्हें बेहतर मालूम होगा कि तुम्हारे बहनोई के मरने से किसे फ़ायदा होगा। मैंने कहा लेकिन मेरे बहनोई की तो सिर्फ एक बहन है बेवा, जिसकी 2 बेटियां हैं। उनकी कफालत भी मेरे बहनोई के कारोबार से होती है। हाँ, एक चचा है, वो बहुत नेक इंसान है। आजकल बहनोई का कारोबार भी वही देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल नेकी बदी को कौन देखता है। दौलत इतनी बुरी शय है कि भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। और तुम चचा की बात करते हो। तुमने बताया कि तुम्हारा बहनोई इकलौता है, यानी अपने चचा का इकलौता भतीजा है, यानी उनके भाई की जायदाद का वारिस है। तो फिर वो क्यों चाहेंगे कि ये जिंदा रहे और जायदाद पर ऐश करे? वो तो सब कुछ हथियाना चाहेंगे। मुझे हजम नहीं हो रही थी ये बात। मैंने कहा फिर भी कोई दौलत के लिए इतना कैसे गिर सकता है कि अपने ही खून की जान लेना चाहे। आमिल साहब ने कहा उसको छोड़ो, हम तुम्हें शक्ल दिखा देंगे, तुम खुद पहचान लेना। फिलहाल काम की बात करते हैं। तुम हमें क्या नजराना दे सकते हो अपने बहनोई के इलाज के लिए? इससे पहले हमारी चंद बातें सुन लो। हम असली सैयद हैं और ख़ानदानी अमल है। हमारे बुजुर्गों ने हमें बख्शा है ये अमल जो हम करने जा रहे हैं। ये सिर्फ ज़रूरत के तहत साल में 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं करते। दूसरी बात ये कि तुम्हारे बहनोई पर बहुत सख्त मौत की हांडी का अमल करवाया गया है, जिससे मौत यकीनी होती है और तुम्हारे बहनोई की मुद्दत तकरीबन ख़त्म होने वाली है। कोई भी अमल इस काम में हाथ नहीं डालेगा। बहुत सख्त अमल है। अब बताओ। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा खुदारा शाह साहिब, अल्लाह के बाद आपका सहारा है। मैं आपकी ज़िंदगी भर गुलामी करने को तैयार हूँ। बस मेरे बहनोई को बचा लीजिए, मेरी बहन का सुहाग गुजरने से बचा लीजिए। उन्होंने कहा हम ज़रूर करेंगे इलाज, बल्कि हम आए ही इसीलिए हैं। लेकिन क्या तुम इस अमल की काट का खर्चा बर्दाश्त कर सकते हो? मैंने कहा आप बताइए, मैं कैसे भी करके दे दूंगा। उन्होंने कहा वैसे तो इस काम के 10,000 बनते हैं, लेकिन तुम 6,000 दे देना, कहो मंजूर है। इस ज़माने में 6,000 भी बहुत बड़ी रकम थी और मैं अपने बहनोई के इलाज पर बहुत पैसा भी बर्बाद कर चुका था। मेरा अपना कारोबार भी था और मैं हर कीमत पर बहन को उजड़ने से बचाना चाहता था। मैंने हामी भर ली। मैंने कहा जी शाह साहिब, मुझे मंजूर है। शाह साहिब ने कहा तो फिर सुनो, ये जो अभी हमने तेल तैयार किया है, ये आज रात से ही इस तेल की मालिश शुरू कर दो। याद रहे मालिश पूरे जिस्म पर करनी है और रोज़ाना करनी है। अब हम चलते हैं, बाकी काम परसों करेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कामयाबी होगी। वो चले गए। मैंने घर में आकर ख़वातीन को सारी बात बताई, उनको तसल्ली दी कि अब जल्दी दुल्हा भाई ठीक हो जाएंगे। मेरी बातें सुनकर मेरी बहन के चेहरे पर रौनक आ गई। बहरहाल मैं बहनोई के कमरे में आया, वो बेसुध पड़े थे। मुझे उनकी हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ। सिर्फ चंद महीनों में ही उनकी क्या से क्या हालत हो गई थी। मैं सोच रहा था कि अम्मी कहा करती थी कि खून सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ खून सफ़ेद नहीं, स्याह हो गए हैं। तभी मोहब्बत, मुरव्वत, एहसास का कोई रंग असरअंदाज नहीं होता और हम अपने हाथों से अपनी बेहिसी के हाथों तारीकियों में धकेल दिए जाते हैं। और काला जादू इतना ख़तरनाक और गंदा अमल है कि करवाने वाला अगर मुसलमान हो तो उसी वक्त दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। और अफसोस उन लोगों पर है कि जो जानते बूझते भी जहन्नुम में गिरते हैं और मुसलमान होकर भी खौफ खुदा नहीं करते और इतना कबीह फेल सरअंजाम देते हैं। मैंने दरवाज़ा बंद करके दूल्हा भाई की मालिश की और 3 दिन करता रहा। तीसरे रोज़ वादे के मुताबिक शाह साहिब खुद आ गए। दोपहर का वक्त था। मैं उनको लेकर दूल्हा भाई के कमरे की तरफ चला गया। उन्होंने मुझे कहा कि आज हमें बड़ा अमल करना है, इजाज़त है? मैंने कहा जी शाह साहिब, जैसे मर्जी हुए। उन्होंने कहा कि कोई बच्चा तो नहीं है घर में? मैंने कहा जी नहीं, सिर्फ ख़वातीन हैं। उन्होंने कहा ऐसा करो, उन सबको एक कमरे में रहने की हिदायत कर दो और ताकीद कर दो कि कमरे से बाहर ना निकलें। अमल बहुत सख्त है। दरअसल आज हम हांडी यहाँ बुलवाएंगे। मैं अंदर घर की तरफ चला गया और सब ख़वातीन को कमरे के अंदर रहने की ताकीद करता हुआ शाह साहिब के पास आ गया। मैं जब कमरे में आया तो दूल्हा भाई कमरे में खड़े थे और शाह साहिब कुछ पढ़ते हुए उनका हिसार कर रहे थे। दूल्हा भाई में न जाने कैसे खड़े होने की ताकत आ गई थी। शायद ये उस तेल का कमाल था जो मालिश करने के लिए दिया गया था और मैंने बिला नागा 3 दिन तक उस तेल की मालिश की थी। इसलिए दूल्हा भाई बड़ी हिम्मत से दीवार से लगे खड़े थे। शाह साहिब ने दूल्हा भाई को कहा, बेटा तुम्हें किसी भी सूरत में
اس حصار سے باہر نہیں نکلنا ہے ورنہ سارا عمل الٹا پڑ جائے گا، یہیں کھڑے رہو عمل ختم ہونے تک۔ تو انہوں نے جی کہہ کر سر جھکا دیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے میرا بھی حصار کیا اور پھر دائرہ بنا کر حصار کر کے خود بھی بیٹھ گئے، عمل شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں موجود روشن دان میں زبردست گڑگڑاہٹ ہونے لگی۔ میں نے چونک کر روشن دان کی طرف دیکھا تو وہاں ہانڈی پھنسی ہوئی تھی۔ ہانڈی کو آتا دیکھ کر شاہ صاحب کے عمل میں تیزی آ گئی اور وہ بلند آواز میں کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے شاہ صاحب کی آواز بلند ہو رہی تھی، ہانڈی کی گڑگڑاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ نیچے نہیں آ رہی تھی۔ پھر شاہ صاحب نے اس کو قسم دی، تجھے حضرت سلیمان کی قسم ہے، نیچے آ۔ جیسے ہی یہ الفاظ دہرائے، ہانڈی زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ کمرے میں اتری۔ تھوڑی سی چکرانے کے بعد زوردار دھماکے سے زمین پر گر کر پھٹ گئی۔ اس کے گرنے کی آواز اتنی شدید تھی کہ جیسے بم پھٹا ہو۔ ہم نے اپنے کان بند کر لیے، دوسرے کمرے میں موجود خواتین کے دل بھی دہل گئے ہوں گے۔ ہانڈی پھٹی تو اس کے اندر موجود سارا سامان بکھر گیا۔ نہ جانے کیا کیا چیزیں تھیں۔ قابل ذکر چیز ایک پتلا تھا جس پر دلہا بھائی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں حیران نگاہوں سے اس پتلے اور سامان کو دیکھ رہا تھا کہ شاہ صاحب نے مجھے کہا، جلدی سے ایک بالٹی میں پانی لے کر آؤ۔ میں دوڑ کر پانی سے بھری بالٹی اٹھا لایا۔ شاہ صاحب نے بیلچے کی مدد سے وہ سارا سامان اس بالٹی میں ڈال دیا۔ اس سامان سے بری طرح دھوئیں اٹھ رہے تھے اور اس طرح کھول رہا تھا جیسے چونا ابل رہا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ نارمل ہو گیا۔ میں نے شاہ صاحب کی ہدایت پر سب سے پہلے دلہا بھائی کو ان کے بستر تک پہنچا کر لٹا دیا، کیونکہ وہ بری طرح چکرا رہے تھے اور اتنی بری طرح ہانپ رہے تھے جیسے میلوں بھاگ کر آئے ہوں۔ میں نے انہیں پانی پلایا۔ شاہ صاحب نے دلہا بھائی کو کہا، بے فکر ہو کر آرام کرو بیٹا، اب کوئی خطرہ نہیں، تم بالکل محفوظ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے دشمنوں کے ارادے مٹی میں مل گئے ہیں، اب انشاءاللہ تم بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا، شاہ صاحب آپ نے میری بہن کا سہاگ اجڑنے سے بچا کر مجھ پر جو احسان کیا، میں اس کے لیے کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ وہ بولے، نہیں بیٹا، میں تو وسیلہ ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس نے ہمیں کامیابی دی، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا، اب یہ جو ہانڈی کا سامان ہے یہ رات کی تاریکی میں جا کر قبرستان میں دفنا دینا، اور بس ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ شاہ صاحب کو میں نے ہدیہ نذرانہ دے کر رخصت کیا اور وہ پوٹلی اس شاہ صاحب نے باندھی تھی میں نے احتیاط سے رکھ لی۔ گھر کے سب افراد نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اس پاک پروردگار نے شاہ صاحب کو ہمارے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا، ورنہ اس موت کی ہانڈی کی مدت ختم ہونے میں چند دن باقی تھے۔ رات میں قبرستان جا کر وہ پوٹلی بڑی احتیاط سے گھڑا کھود کر دفنا دی۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ میرے بہنوئی کی طبیعت اس عمل کے فوراً بعد سے ہی سنبھلنی شروع ہو گئی تھی اور اب وہ ماشاءاللہ مکمل طور پر صحت مند ہیں۔ یہ الگ داستان ہے کہ انہوں نے اپنے چچا سے کس طرح جان چھڑوائی۔